درود کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنی بیداری سے لوگ ضرور پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید حسن ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الداعیۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین ادخل اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرهم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ومنکر فضائلهم ومنکر ولایتهم وغاصب حقوقهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس ادب سلسلہ شہادت حضرت امام محمد تقی رباط علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برپا ہے جو پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. الہی آمین. بانیان مجلس کو سب بہترین اجر و ثواب عنایت فرمائے. الہی آمین. اور ان مجالس کے تو فیض ہمیں امامت کی معرفت عطا فرمائے الہی آمین. اور ہمیں احکامات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. یقین یہ خوش نصیبی ہماری ہے کہ ہم اربعہ ارب انسانوں میں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حقیقی پیغام سے جڑے ہوئے ہیں. بے شک. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. پورے قرآن مجید میں لفظ دین کی کہیں جمع استعمال نہیں ہے, ادیان نہیں. کیا بات, کیا بات. تو اس بات کی دلیل ہے کہ دین صرف ایک ہے. واہ واہ, سبحان اللہ, اور وہ اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب اگر ہم دنیا پہ ایک نظر ڈالیں اور پھر انسانوں کی تاریخ پہ ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مذاہب انسانوں میں موجود ہیں. اور تاریخ انسانیت میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جو وجود میں آئے اور پھر ختم ہو گئے. اچھا, یہ سارے ادیان جو دین اسلام کے علاوہ ہیں یہ انسانوں کے خود ساختہ دین ہے. یعنی اگر یہ سوال قائم کیا جائے کہ انسان کو زندگی کس طرح گزارنی ہے تو اس کا جواب یہ ہے اسے زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ ہمیں بتایا ہے. بے شک, بے شک. اگر میری بات پہنچتی ہے تو تھوڑا بہت بتاتے رہیے گا, بھلے داد نہ بھی دے تھوڑا سا اپنے چہروں سے بتاتے رہیے گا کہ بات پہنچ. سبحان اللہ. یعنی ہر آدمی اس کا دعویٰ اور اس کا کلیم یہ ہے کہ میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار رہا ہوں. سارا جھگڑا یہی ہے.
کہ بھئی میں اللہ کے مطابق چل رہا ہوں، تم اللہ کے مطابق چل رہا ہو، اچھا چل رہے ہو یا نہیں، جو میرے پاس تھیوری ہے یا نظریہ ہے وہ خالصتاً وہ ہے تو اللہ کا ہے۔ اب ہمیں دین اسلام نے اور قرآن نے یہ بتایا کہ کچھ تو دین وہ ہیں جو بالکل ہی خود ساختہ ہیں، کہ کچھ ادیان وہ ہیں جو الہامی ہیں، کہ جو آئے تو اللہ ہی کی طرف سے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو حل ہو جائے، ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثلا یہودیت، عیسائیت، اور دنیا میں اس وقت سب سے بڑا دین لوگوں کے تعداد کے اعتبار سے ہے وہ عیسائیت ہے، عیسائی سب سے زیادہ ہے۔ اب ان کا کلیم یہ ہے کہ جناب جو وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے سب کچھ، لیکن عیسائیت کی یہ بنیاد کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بات خود ہی انسانوں کی بنائی گئی ہے، اللہ کی تو نہیں بتائی۔ اللہ نے تو کہا لم یلد ولم یولد، کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد، بالکل صحیح۔ ایک بہت میتھمیٹیکل ایکویشن کی طرح مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ عبد خدا جو ماں کی آغوش میں پیدا ہوتے ہی عبدیت کا اعلان کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی عجب کمال ہے۔ آپ انبیاء کی تعریف پڑھیں تو کسی نبی نے پیدا ہوتے ہی اس طرح سے کلام نہیں کیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت عیسیٰ کا ہے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا، اور کلام میں کیا کہا؟ انی عبد اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں عبداللہ، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں تم ہو ابن اللہ، تو بات تو پھر تمہاری بنائی ہوئی ہوئی اور اللہ کے حکم سے متصادم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ وہ کتاب جو اللہ نے عیسیٰ پر اتاری اس میں بھی تبدیلیاں ہو گئی، اور ان تبدیلیوں کو بعد میں تسلیم بھی کیا گیا اور آج بھی تسلیم کیا جاتا۔ پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ اور کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، اتانی الکتاب، وہ مجھے کتاب دے چکا۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، یہ ماضی ہے، وہ مجھے کتاب دے چکا، دے گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ میں بائبل نہیں سنا رہا ہوں جس پر مسلمان اعتراض کر دے، میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا رہا ہوں کہ عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ مجھے کتاب دے چکا۔ کیا بات ہے، وجعلنی نبیّا، نبی بنا چکا، بنائے گا نہیں۔ اس سے کوئی مسلمان اعتراض کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ بہت ہی طالب علمانہ، بہت ہی ابتدائی درجے کا سوال ہے۔ عیسیٰ کو کتاب دینے کے لیے اور نبی بنانے کے لیے ان کے دل کو چاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، میں بہت طالب علمانہ سوال کر رہا ہوں، یہ کوئی عالمانہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک وہ سوال ہے جو مسلمانوں سے ہونا چاہیے۔ کیا قرآن نے کہا کہ عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کتاب ہے، مجھے نبی بنایا جا چکا ہے؟ نہ سینہ چاک کیا گیا ہے، نہ دل کو پاک کیا گیا ہے، نہ اس میں سے سیاہ نقطہ نکالا گیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ تو پھر اگر یہ سارے عمل دس ایکڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے، اگر یہ سارے عمل کتاب دینے سے پہلے، نبی بنانے سے پہلے مصطفیٰ کے لیے کیے جائیں اور انجام دیے جائیں کہ 40 برس کی زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ اس منزل تک نہیں پہنچے کہ جہاں پہ نبوت دی جائے، جبریل آئیں گے، سینہ چاک کریں گے، دل کو پاک کریں گے، سیاہ نقطہ نکالیں گے اور پھر نبی بنائیں گے، تو پھر تو آپ یہ مان لیجیے کہ مقام عیسیٰ مقام مصطفیٰ سے زیادہ ہے، کیونکہ عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی نبی ہے، مصطفیٰ 40 سال میں نبی ہے۔ عیسیٰ کے دل کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اگر مقام مصطفیٰ مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے، اب آپ لوگ اگر داد دینا چاہیں تو دے دیں، نہیں دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر مقام مصطفیٰ مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا ہوتے ہی نبی ہوں اور کتاب مجھے دے دی گئی ہے، اور آپ کی صحیح کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ 40 برس میں جا کے نبوت ملی ہے، تو میں قرآن کی آیت کو مانوں یا بخاری کی حدیث کو؟ محمد وآل محمد الانترین صلوات محمد وآل محمد، جی سلامت۔ قرآن کی آیت کو مانوں یا بخاری کی حدیث کو؟ آپ کے ہاں صحیح بخاری جتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو، لیکن یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ صحیح قرآن کے بعد ہے۔
मेरी बात ना माने, लेकिन कुरान की बात तो माने। अगर कुरान में ये लिखा है कि ईसा पैदा होते ही कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह, किताब मुझे मिल चुकी है, नबी मुझे बनाया जा चुका है, तो कैसे मुमकिन है कि पैदा होते ही ईसा तो नबी हो? वाह 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 वाह। और अगर मैं इससे बढ़ के एक बात कहता हूँ, जो लोग सर झुकाए बैठे वो शायद सर झुका, ये तो पैदा होने के बाद कह रहे हैं ना मैं नबी हूँ। मूसा के लिए हिसाब लगाने वाले पहले ये बता रहे हैं एक बच्चा पैदा होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये कुरान है, एक बच्चा पैदा होगा, यानी जो फिरौन के सितारा शनास थे, नजूमी थे, उनके इल्म में ये आ गया कि एक बच्चा है, यानी वो बच्चा जो नबी है। उन्हें नहीं मालूम कि नबी है, लेकिन उनके हिसाब में आ रहा है कि आम बच्चों से हटकर कोई है। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हसनैन भाई जुमला अगर पहुँच जाए तो अच्छा जुमला है। अगर मुसलमानों की मारिफत फिरौन के नजूमियों के बराबर ही हो जाती ना, मुसलमानों की मारिफत फिरौन के नजूमियों के ही बराबर हो जाती, तो ये इतना समझ जाते हैं कि न नबी जैसा होता है ना ये नबी के जैसा होता है। क्या बात, सुभान एक अल्लाह। सलवात आ दिया करते ज़रा मोहम्मद और पैदा होते, अच्छा वो कह रहे पैदा होने से पहले हमारा हिसाब बता रहा है कि एक बच्चा होगा। और इतनी अहम बात थी कि कुरान ने उसे कोट किया ना भाई, तो किसी वजह से किया है। इन्हीं अब्दुल्ला खान ने किताब जालनी नबी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी है, नबी बनाया है। इसका तस्करा मैंने किया कि ज़रा सा 1 मिनट की बात करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। जिस इमाम का तस्करा आज की मजलिस में हो रहा है और जिस इमाम से मंसूब की मजलिस, ये मेरा वो इमाम है जिसने इंतहाई कम सिनी में मनसब इमामत संभाला है, 8 साल, जिसमें से 3 साल वो लिख के गए हैं कि जो बगैर 8वें इमाम के गुजरे, यानी 8वें इमाम चले गए, 2 साल या 3 साल का अर्सा है। बचपना इमाम का, मेरे नवे इमाम का बचपना। और पूछने वाले पूछ रहे हैं कि 8वें इमाम से पूछ रहे हैं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, लेकिन आपके बाद इमाम कौन होगा? तो 8वें इमाम ने अपने बेटे की तरफ इशारा करके कहा कि ये बच्चा होगा। कहने वाले ने कहा ये तो बहुत कम सिन है, तो ये इमाम कैसे हो सकते हैं? तो 8वें इमाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, अगर ईसा पैदा होते ही नबी हो सकते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूर हदिया कर रहे हैं मोहम्मद। सामीन आ गए, गुलदस्ता सच्चिदा, खुदा आप लोगों को सलामत रखे और खिले हुए चेहरे। मैं कोई नतीजा आपके हवाले करूँगा और ज़रूर मुसलसल मुत्तसिल होगा, गुफ्तगू होती रहेगी। इमाम ने फरमाया कि ईसा पैदा होते ही नबी हैं, साहिब किताब हैं, तो ये इमाम क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह की जो मर्जी और अल्लाह का जो हुक्म। और याद रखो कि इमाम अपने इल्म के लिए किसी का मोहताज नहीं है, उसका इल्म इक्तिसाबी नहीं है, उसका इल्म इल्म वहमी है। ये वहमी इल्म क्या होता है? वहमी इल्म वो होता है जो किसी से हासिल नहीं किया गया। अपनी क्लास पढ़ाते हुए अक्सर मैं ये सवाल करता हूँ कि भाई अंबिया से सारे मुसलमानों को अकीदत, मोहब्बत, प्यार सब है, मुझे किसी नबी के किसी एक उस्ताद का नाम बताइए। बहुत खूब। छोड़िए मकाम मुस्तफा, छोड़िए, आप मुझे ईसा के उस्ताद का नाम बताएं, मूसा के उस्ताद का नाम बताएं, यूसुफ के उस्ताद का नाम बताएं, सुलेमान के उस्ताद का नाम बताएं, याकूब के उस्ताद का नाम बताएं, हारून के उस्ताद का नाम बताएं। किसी के उस्ताद का नाम तो तारीख लिखे। क्या बात है, वाह वाह। हम किसी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करते हैं तो पहली बात ये होती है फलां जगह पैदा हुए, इब्तिदाई तालीम फलां जगह से हासिल की। आपके नज़दीक अंबिया से बढ़कर और कोई नहीं है, इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की है बताइए, आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए ये बताइए। तो सब मतलब ये जवाब देते हैं, सर अंबिया किसी उस्ताद से इल्म हासिल नहीं करते। सुभान अल्लाह। तो जब अंबिया किसी उस्ताद से इल्म हासिल नहीं करते, ये तय है ना, ईसा तक के लिए ये तय। अजीब अजीब बातें। और खातिमुन नबीयीन के लिए उम्मत इस बात पर मुसर है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अल्लाह अल्लाह। यानी मैं इन बातों को जब पूछता हूँ तो सर पीटता हूँ अपना। आप इस बात को छोड़िए कि भाई हमारा अकीदा क्या, अकल की दुश्मनी की कोई इंतहा है भाई। क्यों पढ़े लिखे नहीं थे? कहा इसलिए पढ़े लिखे नहीं थे कि उन्होंने किसी से हुसूल इल्मी नहीं किया। बात बढ़िया अगर पहुँच जाए, यानी अजीब बात यह है कि 1,24,000 1,23,999 अंबिया के लिए मुसलमान ये अकीदा रखें कि उन्हें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। बात की है,
حیدر بھائی 1,23,999 انبیاء اس لیے عالم ہیں کہ اللہ سے علم لے کے آئے، مگر مصطفیٰ پر آ کر تمہارا اصول بدل جاتا ہے کہ ہم اس وقت عالم مانیں گے جب کسی سے علم حاصل کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب 1,23,999 انبیاء کو تم نے اس لیے عالم مانا کہ وہ نبی ہیں اور اللہ سے لے کے آئے ہیں، تو یہ آخری نبی پر کیوں مصر ہیں کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے؟ میں نے 18 رمضان کو مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ امت شاید اس لیے اس بات پر اتنا مصر ہے، اصرار کرتی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تاکہ اس روایت کو کہیں جھٹلایا جا سکے کہ جب پیغمبر نے کہا لاؤ کاغذ قلم دے دو میں تمہیں تو لکھ کے دے دیتا ہوں، اور کسی نے کہا کہ جناب نعوذ باللہ من ذالک بخار کی شدت ہے. میں ایک جملہ آج بالکل نیا کہہ رہا ہوں، اگر بخار کی شدت تھی بھی مثلا ایک لمحے کے لیے تصور ہے تو بھائی قلم اور کاغذ مانگا تھا نا، تلوار تو نہیں مانگی تھی کہ تمہیں یہ ڈر ہو کہ تلوار لیں گے اور مجھے مار دیں گے. اگر کسی آدمی پر تمہیں یہ گمان ہو جائے کہ بھائی نہ معلوم کیا کرے گا، وہ پتھر مانگے تو تم نہیں دو گے، لیکن اگر قلم مانگے تو دے دو گے. قلم مانگنے میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس پر 1400 سال سے لوگ مانے بیٹھے کہ ہاں جی نہ دینے والے نے صحیح کیا، اور دلیل کیا؟ بخار کا اثر. اللہ اکبر. اگر بخار کا اثر تھا بھی تمہارے خیال میں تو قلم لینے سے نقصان کیا؟ بخار کا اثر رسول پر نہیں ہو سکتا. یہ یقیناً مسئلہ کچھ اور ہے کہ جو نہ دینے والے نے کسی سازش کے تحت نبی کو کاغذ قلم نہیں دیا. اور اگر میں بات جوڑ دوں تو کتنی اہم بات ہے کہ نہ دینے والے نے کاغذ قلم نہ دے کر اس بات کو چھپانے کی کوشش کی کہ جو امت کے لیے نجات کا وسیلہ تھی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تحریر نہ لکھی جانے کے باوجود بھی ہم اس مقصد تک پہنچ گئے جو نبی کو لکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اور آپ اسی بات پر ہیں کہ جس کے لیے نبی نے قلم مانگا تھا تو ایک بھرپور صلوات دیا کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ سلسلہ امامت کہ جس کا پیغمبر نے گویا کہ یہ نسخہ لکھ کے دینا تھا امت کو، کیسے چھوڑ جاؤ گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں. ہم اس بات پر کتنا شکر ادا کریں کہ بہکنے والے بہک گئے، بھٹکنے والے بھٹک گئے، لیکن اللہ نے ہمیں ان تمام سازشوں کے باوجود اس سلسلے سے جوڑا ہے. اسی لیے تو پیغمبر اپنی زندگی میں بارہا یہ بات فرما گئے کہ جب بھی اپنے دل میں علی کی محبت محسوس کرو تم پہ واجب ہے کہ سجدہ شکر ادا کرو. یہ نصیب والوں کے لیے ہے، سجدہ شکر کرو. کتنے ادیان یہاں سے بات چلی عیسائیت ہے. اب وہ سلسلہ تھا تو الہامی، مگر انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی. یہودیت سلسلہ تھا تو الہامی، مگر انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور اپنی طرح سے چیزیں لوگوں نے شامل کر دی. اب وہ دین وہ نہیں رہا. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ یہودیت اور عیسائیت ظاہر سی بات ہے کہ یہ الگ الگ نام اس لیے ہو گئے کہ لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے ترمیم کر دی. لیکن ایک بات طے ہے جو میں نے ابتدا میں جملہ کہا کہ قرآن میں دین صرف اسلام ہے، تو میرا آپ کا ہر مسلمان کا اس بات پر حتماً یقین ہونا چاہیے اور ہے کہ آدم جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا. بے شک. نوح جو پیغام پہنچا رہے تھے وہ بھی اسلام تھا. اور اگر کسی مسلمان میں جرأت ہے تو وہ یہ کہتے کہ آدم جو دین لائے وہ کچھ اور تھا، نوح جو لائے وہ کچھ اور تھا، ابراہیم جو پیغام پہنچا رہے تھے وہ کچھ اور تھا. جناب یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے. پیغام ایک ہے جو اسلام ہے، آدم سے شروع ہوا، اور وہ سلسلہ بالکل اسی طرح آگے بڑھا کہ جیسے کوئی طالب علم پہلی جماعت کے ہو، پھر دوسری جماعت کے ہو، پھر تیسری جماعت کے ہو. سبحان اللہ. وہ علم حاصل کر رہا ہے، درجے اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہاں کتابیں بدلتی ہیں، پہلی سے دوسری سے میں، اور دوسری سے تیسری میں، اور تیسری سے چوتھی میں. اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک اچھا مسئلہ ہے جو آج ہو گیا. شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں، دین تبدیل نہیں ہوا. شریعت کا مطلب احکامات، فروعات وہ تبدیل ہو سکتے ہیں، کتاب بدلی جا سکتی ہے، لیکن جو بنیاد ہے وہ نہیں بدلی جائے گی.
آدم بھی اسلام پہنچا رہے ہیں، نوح بھی اسلام پہنچا رہے ہیں، ابراہیم بھی اسلام پہنچا رہے ہیں، اسماعیل بھی اسلام پہنچا رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکار بھی اسلام پہنچا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک اور آپ کو کوتاہی اور سازش بتاؤ۔ مسلمان یہ پڑھاتے ہیں کہ جناب نبی سے پہلے تو اسلام تھا ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اسلام لائی سرکار ختمی مرتبہ سے، سرکار ختمی مرتبہ اسلام لائے، اس سے پہلے اسلام نہیں تھا۔ تو اگر اسلام نہیں تھا تو پھر آدم کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، نوح کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے بھائی۔ مسلمانوں کے ذرا آپ عقیدے دیکھیں، اگر اسلام نہیں تھا تو عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ کون سا پیغام پہنچا رہے تھے؟ میں نے بڑا غور کیا کہ مسلمان یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب اسلام تو آیا ہی خاتمی مرتبت کے بعد ہے، اور وہ بھی 40 برس، مقصد صرف ایک ہے، اب وہ کیا ہے جناب؟ کسی صورت سے اجداد پیغمبر کو غیر مسلم ثابت کیا ہے۔ آپ اجداد پیغمبر کی دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ آپ نے کہہ دیا کہ آدم جو دین لائے وہ کچھ اور تھا، عیسیٰ تک جو دین آیا وہ کچھ اور تھا، خدا کی قسم وہ اسلام تھا۔ ہاں شروع ہوا ہے آدم سے، اور بڑھتے 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 1,24,000 انبیاء، اور مکمل ہوا ہے ختمی مرتبت پر۔ بے شک بے شک ہے دین اسلام، اسی لیے ختمی مرتبت کے لیے یہ کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی شروع جو ہوا تھا آدم سے وہ مکمل ہو گیا مصطفیٰ پر۔ جو پیغامات پہنچائیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک پیغمبر یہ اعلان نہ کر دیں کہ من کنت مولا ہو فهو علی مولا۔ ایک درود ہدیہ کر دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، بہت اہم 2-3 باتیں بڑی جلدی سے۔ اب لوگوں نے مثال کے طور پر اب ہندو ایک مذہب ہے، ہندوازم، بودھزم، فارسی ایک مذہب ہے، عیسائیت ایک مذہب ہے، سکھزم عیسائیت سکھزم ایک مذہب ہے، اور بے شمار مذاہب جن کا الہامی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ سارے انسانوں پہ بنائے گئے، لیکن یہ سارے مت ہیں۔ اب اس کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اکثر یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ادیان ایسے ہوئے جو آئے، اس سے زیادہ طاقتور کسی دین کے ماننے والوں نے حملہ کیا اور پھر وہ دین مٹ گیا۔ تاریخ میں اب اس کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، بہت سارے ادیان ایسے۔ اب کیا ہے بھائی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ جناب فلاں دین تھا، اس کے ماننے والے کم تھے، دشمن زیادہ طاقتور تھے، لہٰذا دشمنوں نے اس دین کو مٹا دیا۔ جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال فوراً آتا ہے کہ جہاں کہیں کسی دین سے زیادہ طاقتور دشمن آ جائے، یعنی کوئی اور دین کے ماننے والے زیادہ طاقتور ہو جائیں تو وہ دین مٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال سے علی کے ماننے والوں کے جتنے دشمن ہیں، علی کے ماننے والوں کے جتنے دشمن ہیں، اور اس جملے کی داد دیجیے گا بھائی حیدر بھائی، آپ نے بھول نہ بھرائیے گا، علی کے ماننے والوں کے جتنے دشمن ہیں، بیرونی بھی اور خارجی بھی، ہمارے اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی، علی کے ماننے والوں کا دشمن، مکتب امامت کے دشمن کتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ 1400 سال میں کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ اگر میں آگے بڑھ کر ایک جملہ کہوں تو وہ بڑا خوبصورت ہے۔ تاریخ میں ہمیں یہ تو پتہ چلا ہے کہ کسی دین کے ماننے والے زندہ لوگوں پر ظلم ہوا ہے، ہم وہ ہیں کہ ہماری قبروں پہ ظلم ہوا ہے۔ یہ تاریخ کہیں نہیں ملتی، یہ ہمارے ائمہ کی قبروں پہ ظلم ہوا ہے، یعنی جن کی قبروں تک کو نہ چھوڑا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی دشمنی کتنی ہے۔ قبریں مسمار کی جا رہی ہوں، جلائے جا رہے ہوں، کاٹے جا رہے ہوں، مارے جا رہے ہوں، لیکن پھر بھی یہ دین اسی آب و تاب سے باقی ہے۔ بے شک جتنا ظلم ہو، بنو امیہ اور بنو عباس کا زمانہ ہو، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، مگر علی والے اسی طرح آج بھی باقی ہیں۔ تو پھر مجھے امام زمان کا وہ قول یاد آتا ہے، امام زمان کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اپنی نظر تم پہ سے رکھیں، ایک لمحے کے لیے، تو تمہارا وجود باقی نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ ہر کوئی تو تمہارا دشمن ہے۔
یہ ہم ہیں کہ جن کی نگاہ نے تمہیں بچایا ہوا ہے. اور اگر معرفت والے لوگوں کو اسی بات پر شاید سرشار ہو جائیں کہ ہمارے اوپر یہ کتنا کرم ہے کہ امام ہم پر نگاہ رکھ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام زمان علیہ السلام بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی آج کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بس مجھے ایک جملہ کہنے کا نہیں جا رہا ہے, کہاں ہم گناہ گار اور کہاں فاطمہ کا بیٹا. میرے لیے اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی کہ زمانے کا امام ہم پہ نگاہ رکھتا ہے. بابا کے 4 مصرے بڑے خوبصورت 4 مصرے. ممکن نہیں ہے کہ خاتمہ دور شر نہ ہو. میرے والد مرحوم پروفیسر سردار نقوی صاحب, ممکن نہیں ہے کہ خاتمہ دور شر نہ ہو, یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. اور اگر میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں تو ہاتھ اٹھا کے داد دے دیجیے گا, مجھے اچھا لگے گا, میری محنت سوارت ہو جائے گی. ممکن نہیں ہے کہ خاتمہ دور شر نہ ہو, یہ رات وہ نہیں ہے کہ جس کی سحر نہ ہو. ارے وہ غیب میں ہیں تو ہوں, اس سے کیا ہوا, ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہماری خبر ہو. سلامت رہیں آپ. میرے بھائی بڑی محبت ہے آپ کی. ایسے نہیں ہے کہ جن کو ہماری خبر ہے. بہت پڑھتا ہوں میں 4 مصرے اور آتا کہ پڑھے جائیں, اور پھر 4 مصرے اور سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت آتی. کیا بات. یہ مصرے میرے والد کے ہیں 4, اور وہ بھی استاد تھے, میں بھی استاد. ایک دن کاپیاں چیک کر رہے تھے, کاپی کے آخری صفحے پہ یہ 4 مصرے لکھ دیے تھے ایک شاگرد نے. اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ کاپی پہنچے گی کہاں, اور وہ میرے والد کے پاس کیا تھے, اور میں دیکھا کہ 4 مصرے لکھے ہوئے. اور مصرے کیا تھے, مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں. مشکل قدم, چوتھا مصرع تو قیامت ہے. مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں, مشکل کا سامنا ہے یہاں بات میں. بولیں گے لوگ مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں, مشکل کا سامنا ہے یہاں بات, لیکن جو بات بعد میں مشکل کو حل کرے ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات میں. ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات. خدا کی قسم ایسا ہے, ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات. تو اب اتنے سارے مذاہب ہوئے جس میں یہ 2 مذاہب کا تذکرہ الہامی مذاہب کا, باقی سارے وہ بھی جو انسان کے خود ساختہ مذاہب ہیں. اب اس میں ایک ہے کہ جو اسلام ہے, یہودیت اور عیسائیت تم نے بنائی مگر تھا وہ اسلام. رسول پر آ کر مکمل ہو گیا. پیغمبر نے دیا تمہیں کامل اسلام کہ جس میں امامت کا عقیدہ دیا, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور ہم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ جائیں. یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر رسول آج تم میں نہ رہے تو کیا تم اپنے پرانے دین کی طرف الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ تھے جو انتظار میں تھے کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہو اور وہ واپس پلٹ جائے. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں سورہ منافقون نہ ہوتا. تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو ذرا اچھا لگے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں سورہ منافقون نہ ہوتا. اگر ایسا نہ ہوتا تو سورہ کافرون کافی تھا, اس لیے کہ وہ مکے کے لوگوں کے بعد تھی. سورہ منافقون تو مدینہ میں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں کافروں سے مخاطب نہیں ہے پروردگار, منافقوں سے مخاطب ہے. یہ تو بات ہو گئی ہدایت اسلام میں, لیکن انتظار یہ ہے کہ کسی صورت واپس پلٹ جائے. انتظار تھا کہ واپس پلٹے. ان کے ارادوں پہ خاک جب پڑی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر حج سے واپس پلٹ رہے ہیں, اور ایک مقام پر انہوں نے کہا جو آگے ہے وہ پیچھے آ جائے, جو پیچھے وہ آگے آ جائے, جو جہاں ہے وہ یہی ہو جائے. مجھے کچھ بات کرنی ہے. یہ جملہ میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں, آگے ہے زبان پر تو سنتے جائیے, میں یہی ساتھ بڑھ جاؤں گا. جو یہاں ہے وہ یہی ہو جائے. گرمی بہت تھی, آج کل بھی گرمی بہت ہے, جملہ اسی کام کا ہے. گرمی بہت تھی, لوگ رک گئے. جب مجمع جمع ہو گیا تو پیغمبر نے کہا ممبر بناؤ. لیکن سرکار ممبر تو ہم لائے نہیں, کہا اونٹوں کے پیغاموں سے بناؤ. پیغاموں سے ممبر بن گیا. ممبر بننے کے بعد سرکار نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا. نماز روزہ حج زکات جہاد سب کچھ بتا دیا. لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ کون سی نئی بات ہے بھائی, یہ تو ہم چکے. اس میں نیا کیا ہے. خطبہ طویل ہو گیا. جب طویل ہو گیا تو شدت سے, گرمی کی شدت سے لوگوں نے پریشان ہو کر اپنے امامے اتارے, پیروں کے گرد بیٹھ لیے. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ یہ اتفاق تھا, نہیں اتفاق نہیں تھا, انتظام. کس کا انتظام تھا؟ اللہ کا انتظام تھا. کیا انتظام تھا؟ کہا گرمی شدید ہو, لوگ اپنے امامے اتار لیں, اور جس دن سب کے امامے اتر جائیں اس دن علی کو امامہ پہ. امامے کا نام بھی لکھا ہے سہاب, رنگ تھا گلابی, کیونکہ خوشی کا رنگ ہے گلابی. گلابی رنگ کا امامہ پہنایا اور کہا من تو مولا بہاد علی مولا. جو انتظار میں بیٹھے تھے واپس پلٹنے کے, انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی, ہم تو اس انتظار میں تھے یہ جائیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے. علی سے دشمنی پتہ کیا ہے؟ یہی تو دشمنی ہے. جس نے علی کو مان لیا اسے گناہوں کی آزادی نہیں ملتی. جملہ بہت بڑا کہہ دیا میں نے. جس نے علی کو مان لیا اسے گناہوں کی آزادی نہیں ملتی.
علی سے دشمنی کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، گناہوں کی آزادی چاہیے تھی، وہ نہیں ملتی، ورنہ علی نے کسی سے حق مانگا تھا کیا؟ کیا مانگا تھا؟ کچھ نہیں مانگا. اگر علی کے ہوتے ہوئے تو کوئی گناہ نہیں کر سکتے. اب سلسلہ امامت کا شروع ہو گیا. یہ وہ ہے جو میرا جانشین، پہلا امام، اور اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، یہ 12 امام. انشاءاللہ پیر کے دن امام بارگاہ میں تقریر ہوگی اور تفصیل سے گفتگو کروں گا، اور اسی عنوان پہ کروں گا اور اسی منزل سے آگے بڑھوں گا. پیغمبر نے 12 امام بتائے. یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. اگر آپ کو حوالے چاہیے میرے قریب خانے پر آ گئے، بہت تھوڑی سی کتابیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ بہت ہزاروں کتابیں جمع نہیں کرنی ہوتی، کتابیں پڑھنی بھی ہوتی. ان تھوڑی سی کتابوں میں کتاب میرے پاس ہے جس میں اہل سنت کی کتابوں کے کم سے کم 273 حوالے ہیں، جس میں یہ حدیث متواتر، مستند اور صحیح ہے کہ پیغمبر نے مختلف انداز میں یہ ارشاد فرمایا ہے. یعنی لفظوں کا تھوڑا سا اختلاف. میرے بعد میرے 12 جانشین، کئی فرمایا 12 خلفاء ہیں، 12 نائب ہیں، لفظ بدلے ہیں، جانشین کا عدد 12 ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت توجہ رکھیے اور اس کو یاد کر لیجئے، اپنی قسمت پہ ناز کیجیے. آپ پیغمبر کی حدیث میں جو جانشین کا عدد ہے وہ 12 ہے، خدا کی قسم. اب اسلام میں جو فرقے بنے ان کی تعداد شاید 73 سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ان تمام فرقوں میں صرف آپ ہیں کہ جو 12 امام دکھاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کچھ سلسلے وہ ہیں جنہوں نے علی کو مانا، حسن کو مانا، اس کے بعد ایک مقام تک آ کر اپنا سلسلہ بدل دیا اور پھر ان کا سلسلہ امامت کچھ اور ہو. کسی نے امام نہ مانے تو ایک بھی نہ مانا، جملہ اچھا کہہ رہا ہوں. کسی نے امام نہ مانے تو ایک بھی نہ مانا، اور کسی نے مانے تو 50 مان لیے. ہمارے نزدیک دونوں غلط ہیں، اس لیے کہ امامت ہے عقیدہ. بالکل صحیح. اور عقیدے کے لیے شہید ناصر عباس کا یہ جملہ ہے جو بہت سارے لوگ اپنے نام سے پڑھتے تھے. عقیدہ وہ مضمون ہے جس میں 99 نمبر والا بھی فیل ہو جاتا ہے. عقیدہ وہ مضمون ہے جس میں 99 نمبر والا بھی فیل ہو جاتا ہے. یعنی سلسلہ امامت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے علی کو مانا ہے، حسن کو نہیں مانا، تو علی کو ماننے کے نمبر تو مل جائے. میں نے چھٹے امام تک مانا ہے، 7ویں کو نہیں مانا، تو چھٹے امام تک جو مانا اس کے نمبر تو مل جائے. اگر 12 میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا، کیا بات ہے، واہ واہ. تو سب کا انکار. یہ وہ مضمون ہے جس میں 99 نمبر والا بھی فیل. اور ان 12 کے 12 کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہر منزل پہ یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی ہو تو آئے. بے شک، واہ واہ واہ. ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جو امام مانے ہیں خدا کی قسم وہ ہیں کہ جن کے مقابلے کا تم کوئی لا ہی نہیں سکتے. بے شک، بے شک. آپ نے جس کو امام مانا، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، میری کتاب میں نہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 2 سال جو میں نے جعفر صادق کے مدرسے میں گزارے، اگر وہ 2 سال نکال لیے میرے پاس درست نہیں. واہ واہ. اور ہم نے امامت کا اصول یہ طے کیا ہے جو علم کسی سے حاصل کرے وہ امام تھوڑی ہے. جعفر صادق وہ ہے جو علم وہاں سے لے کے آیا ہے، وہ امام ہے. اچھا تمہارا جس کو جی چاہے تم مانو، ہمارا اعزاز ہے، کمال کچھ نہیں، ہم پر لطف الہی ہے، خدا کا کرم ہے کہ ہم نے انہیں امام مانا ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے. اب یہ سارے حاکمان کوشش کرتے رہتے تھے کسی طرح امام کے علم کو کم ثابت کیا جائے. حکم کی تعمیل میں 2-4 منٹ آ کے اور لے لو اور بس وقت کامل ہو گیا. مامون الرشید عباسی خلفاء میں اور تاریخ الخلفاء میں بہت ہی ایک علمدوز شخصیت کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے جب وہ علمدوز تھا. حالانکہ میں یہ جملہ 12 کہتا ہوں کہ جو باب مدینہ تو علم کا دشمن ہو وہ علمدوز ہو نہیں سکتا. بے شک، بے شک. وہ کیسا علمدوز ہے جو علی کا دشمن؟ مامون الرشید 8ویں امام کا زمانہ، اللہ اکبر، 8ویں امام کا زمانہ ہے. اور اس کی کوشش ہے کہ کسی صورت امام کے علم کو کم ثابت کرے تاکہ لوگوں میں دکھایا جا سکے دیکھو یہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہیں، تو کسی صورت ان کو شکست ہو جائے. تو اس نے کیا کیا؟ اپنا ایک وزیر ہے، اس سے کہا سارے مذاہب جتنے ہیں، دیکھیے عجیب اتفاق ہے کہ بعد مذاہب پہ شروع ہوئی اور مذاہب پہ خرچ کرو، جتنے مذاہب ہیں ان سب کے عالموں کو بلا لو جتنے بلا سکتے ہیں، اور ان سے کہو تیاری کر کے آئیں کہ ایک بڑے عالم سے مناظرہ کروانا ہے. وہ کہنے لگا اس میں خرچہ بہت ہوگا. کہا خرچے کی تم پرواہ مت کرو. اب دیکھو اس کی خبر علی ابن موسیٰ رضا بناؤ، چونکہ وہ احمق تھا. یہ جملہ بھی میں
احمق تھا. ذرا اس کی خبر علی ابن موسیٰ رضا کو نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی مناظرے کی تیاری کر لے. اللہ اکبر. ایک جملے کا آپ نے مزہ نہیں کیا, اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ جو تیاری کر کے آئے وہ امام تھوڑی ہوگا. کیا بات ہے. کہیں وہ تیاری نہ کر لیں تو بتانا نہیں انہیں. اچھا اس نے کہا بھائی تو پھر یہودیوں کے بھی عالم کو بلاتے ہیں, عیسائیوں کے عالم کو بلاتے ہیں, فلاں کے عالم کو بلاتے ہیں, فلاں کے عالم کو بلاتے ہیں, فلاں کے عالم. ارے واقعہ بڑا تفصیلی ہے, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. عیسائیوں کا عالم بھی آ گیا, یہودیوں کا عالم بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا, فلاں بھی آ گیا. جب سارے جمع ہو گئے ایک بار اس نے امام کو پیغام بھجوایا, ارے بھائی کچھ لوگ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ آ جائیں. آج امام جب پہنچے ہیں دربار میں تو لکھا یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. امام کے چاہنے والے بھی تھے. اب چاہنے والے بھی تو سب برابر نہیں ہے نا, کچھ وہ تھے جو ڈرے ہوئے تھے, نہیں معلوم کیا کیا ہوگا. چاہنے والوں میں کوئی ایک دو ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس یقین کے ساتھ آئے تھے آج پھر علی کا درجہ اور بلند ہونے جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا ہم کو منظر دیکھیں گے کہ کس طرح آج اللہ اپنے نمائندے کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. یہودیوں کا عالم, یہودیوں کا عالم کا یہ لوگ ہیں جو آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو سوالات ہیں ان کے جواب دیں گے. کیا سوال ہے بھائی تمہارا؟ اس نے کہا آپ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ جو ہے وہ نبی اللہ ہے؟ کہا ہاں نبی اللہ ہے, وہی سچے نبی. ہمارا دعویٰ سچا ہے, دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو بھائی بنی اسرائیل میں جو سلسلہ چلا وہ منتقل ہو گیا بنی اسماعیل میں, اس لیے کہ ایک مقام پر اللہ نے آ کر بنی اسرائیل میں جو سلسلہ تھا اولاد کا وہ منقطع ہو گیا, اور صرف جو سلسلہ آگے بڑھا ہے وہ حضرت اسماعیل سے آگے بڑھا ہے. کیا تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ ایک نبی کو آنا ہے؟ کہاں لکھا؟ کہا تورات تمہاری کتاب, اس میں حوالہ کھلا پہاڑ پر جس کا نام طور سینا ہے, اللہ کا نور آئے گا, گفتگو کرے گا موسیٰ سے. کھلا ساحل پر اللہ گفتگو کرے گا اپنے نبی سے. اور فاران کی پہاڑیوں کے سلسلے میں اللہ اپنے ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا. تورات میں فلاں مقام پر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, مانتا اس نے تورات کو لکھا تو ہے مگر اس کا مفہوم واضح نہیں ہم پر. آپ نے فرمایا یہ جو طور سینا ہے اس پر گفتگو موسیٰ سے, یہ جو ساحل پر نبوت کی بات ہوئی ہے یہ عیسیٰ کی نبوت ہے. اور یہ جو فاران کی پہاڑیاں ہیں جو معلوم ہے کہاں ہیں, کہاں ہیں؟ کہاں؟ مکے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انہی پہاڑیوں میں ایک غار ہے جسے غار ہرا کہتے ہیں. اسی غار میں وہ میرا جد تھا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اسی غار میں اس میں وحی آئی. یہ تذکرہ اس نبی کا ہے. تمہاری کتاب مانتا خاموش ہو گیا, کوئی بات نہیں پوچھنا. لیکن ایک جملہ لکھا ہے تاریخ میں, کہہ رہا ہے میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں نے یہاں تورات کھولی, آپ وہاں بیٹھے اور آپ وہاں بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ جو کتاب تمہیں کھولی ہے اس کے صفحے پہ یہ لکھا ہے. سبحان اللہ. آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے تورات کھولی تو کون سا صفحہ ہے؟ اب چونکہ مصطفیٰ کی وراثت ثابت کرنی تھی نا, نبوت ثابت کرنی, مسکرا کے کہنے لگے یہ جس نبی کا تذکرہ ہے کہ وہ فاران کی پہاڑیوں میں غار میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ نے اس کو نبوت عطا کی ہے, میں اسی کا 8واں جانشین ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا مجھے سب معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں عیسائی اب گفتگو تو طویل ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے مصطفیٰ کی نبوت کی؟ کہا کہ تجھے کیا دلیل چاہیے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ 2 عادل گواہ لے کے آئیے. واقعہ تفصیلی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. 2 عادل گواہ. ہاں تو کسے عادل مانتا ہے؟ سوال تو یہ تو عادل کسے مانتا ہے, میں اسے پیش کروں. پہلا عادل جو میرے نزدیک عادل ہوں گے میں بتا دوں گا. 8ویں امام نے کہا یوحنا جو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے زیادہ مقدس آدمی ہے, یوحنا کو عادل مانتا ہے؟ اس نے کہا یوحنا سے زیادہ تو عادل کو نہیں. آپ نے کہا بائبل میں یوحنا کا یہ قول لکھا ہے کہ لوگوں متوجہ رہنا کہ کچھ عرصے کے بعد عرب میں اسی صحرا میں ایک اللہ کا نبی آئے گا, وہ بھی مقدس ہے اور اس کے اہل بیت بھی مقدس ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے قرآن میں یہ لکھا ہے, یہ قرآن کی آیت ہے,
اے حبیب یہ تمہیں کس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن یہ تمہیں مانیں گے نہیں اس لیے کہ یہ مفادات میں پڑتی ہے. کہا یہ تو ایک آدھی کی گواہی ہو گئی لیکن تم سے زیادہ تو ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. کہا وہ کیسے؟ کہا تم تو یہ مانتے ہی نہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ قائم اللیل اور صائم النہار تھے, عبادت کرتے تھے. ہم مانتے ہیں کہ عبادت کرتے تھے. کہنے لگا یہ آپ نے کیسی بات کی کہ ہم نہیں مانتے؟ سارے عیسائیوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ساری رات عبادت کرتے تھے, سارا دن روزے سے رہتے تھے, عبادت کرتے تھے. مسکرا کے امام کہنے لگے اگر وہ خدا تھے تو عبادت اسی کرتے تھے. اس آیت سے بات شروع کی تھی اسی وقت کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں عبادت عبداللہ کرتا ہے. امام کا جملہ آدھی رات کا حقدار بنتا ہے. بہت سارے لوگ سوتے رہے مجلس میں چونکہ دیکھا ہوں اوپر سے تو باہر امام کا جملہ ہے. امام نے کہا عبادت عبداللہ کرتا ہے, عبد اللہ نہیں کرتا. یہ جو عبادت کی ہے یہ بتا رہے ہیں عبداللہ ایک صلوات عطیہ کرتے ہیں محمد والے پاکستان محترم ہو گئی تقریر ختم. امام ایک ایک کو جواب دیتے جا رہے ہیں ان کی کتابوں سے. کبھی تورات سناتے ہیں کبھی انجیل سناتے ہیں. بالآخر عیسائی نے بھی ہار مانی ہے اور یہودی نے بھی ہار مانی ہے. لیکن کم سے کم ان لوگوں میں اتنی شرافت تھی کہ جب دلیل مل جاتی تھی تو مان جاتے تھے. یہودیوں اور عیسائیوں میں کم سے کم اتنی شرافت تھی کہ دلیل مل جاتی تھی تو مان جاتے تھے. لیکن بہت سے کمزور ویسے بھی بیٹھے تھے کہ جو ہر دفعہ دیکھتے تھے کہ وارث علم نبوت کون ہے. وہ کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کہو تو توریت سناؤں, کہو تو زبور سناؤں, کہو تو انجیل سناؤں اور کہو تو قرآن سناؤں. وہ کون ہے؟ ہر دفعہ دیکھتے تھے لیکن پھر بھی دل سے بغض نہیں جاتا. کبھی مناظرے کروا کر عزت میں کبھی کرانا چاہتے ہیں, کبھی دربار میں بلا کر عزت میں کبھی کروانا چاہتے ہیں. دربان کو حکم دے دیتے ہیں امام آئے تو کوئی اپنی نشست سے کھڑا نہ ہو, کوئی پردہ ان کے لیے اٹھائے نہیں تاکہ ان کی عزت میں کمی آئے. دربانوں کو کہا ہے پردے نہ اٹھانا. امام پہنچتے ہیں, دربان اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور ہوا نے اپنے دوست پر پردوں کو اٹھایا. ہوا ایسے پردوں کو اٹھائے کریں. اور جب امام پہنچتے ہیں حاکم میں وقت اس سے پہلے کہ کوئی اور اٹھے خود حاکم کھڑا ہو جاتا. اللہ اکبر. کیا کہنا جناب, جب امام چلے جاتے ہیں جب دربانوں کو حکم دیتا ہے اگلی دفعہ سے تم نہیں اٹھا دینا. یہ ہمارا ہر بار تو پھر ناکام ہو گیا. ہر دفعہ ایسا ہونے لگا کہ ہوا ہی ان کے لیے پردوں کو اٹھانے لگی تو سب لوگ کہیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ مانے یا نہ مانے, لیکن ان کا اختیار تو ہواؤں پہ اور فضاؤں پہ اور زمینوں پہ اور آسمانوں پہ اور سمندروں پہ اور پانیوں پہ اور پہاڑوں پہ. یہ امام ہے. امام کی شہادت کے بعد 8 برس کے نویں امام اور 8 برس کے سن سے میرے نویں امام نے مسائل کیے تھے. پہلی مصیبت تو یہی ہے میرے امام کی, نویں امام کی, کہ بہت کم سنی میں میرے امام لطیف ہوں. اور امام کے مسائل میں یہ بات بہت اہم ہے کہ سارے ائمہ میں سب سے کم سن اور سب سے کم عمر پانے والے نویں امام. 195 ہجری میں امام کی ولادت ہے, 220 ہجری میں امام کی شہادت ہے. حاکم وقت نے اپنی بیٹی سے امام کا عقد کیا تھا, اس بیٹی سے بھی بہت سی سازشیں دی اور پھر اسی بیٹی نے یعنی جو امام کی زوجہ ہے ام الفضل اس کا نام لکھا ہے, اس نے امام کو زہر دیا ہے. عزیزان محترم, عجیب تاریخ ہے اس گھرانے کی. یہ سب پہ کرم کرتے ہیں, یہ سب پر عطا کرتے ہیں, یہ سب پر احسان کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں دنیا ان پر ظلم کرتی ہے. اگر چند لمحے کے لیے آپ صرف اس بات کو محسوس کر لیں کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ کا دل کیسے زخمی ہو جاتا ہے. ہم جب ائمہ کے مسائل پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم وہی مسائل پڑھتے ہیں جو تیر تلوار زہر کے مسائل ہیں. کبھی وہ مسائل پڑھیے کہ جو اماموں نے اس طرح سے صحیح کرے. آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ برا کرے, آپ حیران ہو جاتے ہیں. اور جو حساس لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کو بے کہاں تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اقادر میں یہ جملے اکثر لکھے گئے ہیں کہ علی کے زخمی سر پر رونے والوں علی کے زخمی دل کو دیکھو. اور یہ جملہ صرف علی کے لیے نہیں ہے,
یہ جملہ ہر امام کے لیے. امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ زوجہ نے. اور جب اس نے زہر دے دیا تو امام نے اس سے کیا پوچھا؟ جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آ رہے ہیں امام اپنی زوجہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا تھا جس کا بدلہ تو نے یہ لیا؟ امام حسین علیہ السلام جن کے بدن کی کیفیت یہ ہے کہ زیارت ناحیہ میں امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جس میں نازنین پر جو نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. اتنا زخمی جسم امام حسین علیہ السلام. لیکن معلوم ہے دل کتنا زخمی ہے. کتنا زخمی دل ہوگا حسین کا کہ جس نے کبھی عباس کے بازو کھائے ہیں، کبھی کڑیا جوان کی کلیدی سے برچھی کھائی، کبھی ششماجے کی گردن سے تیر نکالی. اور سب سے زیادہ رونے والوں کے لیے رونے کا جملہ جو قیامت ہے، جو اپنی بہنوں سے یہ کہہ کے رخصت ہوا تمہارے پردوں کا خدا تھا. کہیں جملہ کہنا آسان تھا حسین کے لیے. اے بیویوں میں وعدہ کر کے آیا تھا لیکن اب تمہارے پردوں کا کوئی وعدہ نہیں. کس طرح رخصت ہوئے ہوگا؟ کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر؟ ایک جملہ یاد آ گیا مجھے بس. رخصت یاد ہے. کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر جب رخصت ہو رہے تھے تو ایک بار ام لیلہ آئی. ام لیلہ کون؟ علی اکبر کی. آ کے حسین سے صرف ایک سوال کیا، میرے والی اتنا بتا دیجئے کیا علی اکبر کی جوانی کا صدقہ بھی کام ہے؟ جب ماں نے یہ پوچھا ہوگا تو دل پہ کیا اس زخمی دل کو دیکھو. اور اس وقت بھی وقت آخر حسین لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی حجت کو تمام کر رہا ہوں. عزیزان محترم، میرے نوے امام اپنی زوجہ کے ساتھ بھی رحم کا رویہ رکھتے ہیں، لیکن وہ شکایتیں کرتی رہتی ہے. جب مامون رشید دنیا سے چلا گیا اور اس کا بھائی حاکم وقت ہو گیا تو اس نے ایک زہر بھجوایا. اس زہر کے لیے لکھا یہ ہے کہ ایسا زہر تھا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. اور کہا تو وہی طریقہ اختیار کرو جو پہلے اختیار کیا گیا ہے، پانی میں یہ زہر ملا. میں نے جملہ کہا نا کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جو عطائی عطا کرتا ہے. اس گھرانے میں بھی جو بات کہنا ہے وہ کتنا کریم ہوگا، وہ کتنی عطا کرتا ہے، وہ کتنا ختم ہوگا. جواد عطا کرنے والا، جود و سخا کا زہر ملا دیا گیا. 25 برس سے ہے میرے امام، 25 برس، کل 25 برس، جس کو ہم کہیں یہ بڑی جوان موت ہے. آج بھی کسی کے گھر سے کوئی چلا جائے گا تو لوگ روتے ہیں. 10ویں امام امام علی نبی کو فرصہ دیجیے، اس لیے